اپنے سابقہ دین سے رجوع کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ کی والدہ کی چادر مبارک کی برکتوں سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت سے جڑی ہر چیز پہ ملا. آپ جانتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ اور ہے. حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مہمانوں کو حضرت فاطمہ کے گھر بھیج دیا کرتے. اکثر ایسا ہوتا تھا جو مہمان آتا تھا حضور کے پاس حضور بھی فاطمہ کے گھر بھیج دیتے جاؤ فاطمہ کے چلے. حضرت فاطمہ سب کو شکم سے روٹی کھلایا. اکثر یہ معاملات ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی دعوت کرتا تھا تو اس دعوت میں بھی حضور اپنی بیٹی کا خیال کرتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور کچھ گوشت کے ٹکڑے اور کچھ چیزیں جو ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو زیادہ کے لیے بھیج دیا کرتے. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی بڑا مشہور واقعہ ہے, شاید آپ سن چکے ہوں مگر سنا کر کے جس پہلو پر میں لانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت دی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مہمان بنیں. آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں. نبی مکرم نے قبول فرما لیا. حضرت عثمان غنی حضور کو لے کے چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میزبان ہوتا تھا اس کو گھر میں پہلے داخل کرواتے تھے. پہلے تم اپنے گھر میں داخل. مگر حضرت عثمان غنی جو تھے وہ حضور سے بہت پیچھے چل رہے تھے, بہت پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ ایک ایک قدم کو انگلیوں پہ گنتے جا رہے تھے. حضور ایک قدم رکھتے تھے تو گنتے تھے, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. صحابہ جو ساتھ میں تھے وہ سوچ رہے آخر کیا ہو گیا عثمان غنی کو, رسول اللہ ایک ایک قدم گرتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنے گھر سے میرے گھر تک کتنے قدم چلے؟ اے میرے آقا میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں. ایک غلام ہر قدم کیا. اور جانتے ہو اس زمانے میں غلام آزاد کرنا کوئی 1-2 روپے کا کھیل نہیں تھا. آج کے زمانے میں لاکھوں روپے میں ایک غلام صرف آزاد ہوں تو اس زمانے میں آزاد ہوا کرتے کہ میں آپ کے جو قدم ناز زمین پر پڑے ہیں ان قدم ناز کو گن کر ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں. حضرت مولانا مرتضیٰ بھی ساتھی ہوتے. حضرت مولانا مرتضیٰ گھر آئے حضرت فاطمہ الزہرا سے تھوڑا واقعہ بتایا. اے فاطمہ آج عثمان نے جو رسول کی دعوت کری ہے نا دیکھ کے میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی کی ایسی ہی دعوت کروں جیسے عثمان نے کری. فاطمہ نے کہا ہم تو اپنے نبی کی بارگاہ دعوت کرتے ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ عثمان نے اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری. حضرت بھی فاطمہ الزہرا حضرت مولا مرتضیٰ نے فرماتی ہے اے علی جائیے رسول اللہ سے کہہ دیجیے کل کو عثمان غنی کے مہمان تھے آج وہ ہمارے مہمان ہیں. اب علی مرتضیٰ کا توکل فاطمہ الزہرا پہ تو دیکھیے, علی مرتضیٰ کا بھروسہ فاطمہ الزہرا پہ تو دیکھیے. علی مرتضیٰ وہ ہیں جو پورا معاملہ جان رہے کہ گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ فاطمہ دعوت ہوگی تو کیسے کھلایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا. علی مرتضیٰ رسول اللہ کی شہزادی کے اوپر بھروسہ یہ تھا کہ بنت رسول اللہ نے کہہ دیا ہے, شہزادی کونین نے کہہ دیا ہے, فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا ہے, اب کچھ ہو یا نہ ہو ایک نہیں 1 لاکھ لوگ گھر آ جائیں سب شکم سے ہو کے یہاں سے جائیں گے, کوئی بھوکا نہیں جائے. حضرت فاطمہ الزہرا کے کہنے پر علی مرتضیٰ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت فاطمہ کے گھر سے نکل کے رسول کو بلانے لگے نا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اے میرے شوہر نامدار سنیے, عثمان غنی نے قدم گینے تھے نا آپ بھی نبی کے قدم گنیے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ کے ایک ایک قدم آپ بھی گنیے گا. جتنے قدم ہمارے گھر کی طرف نبی بڑھا رہے ہیں ہر ایک ایک قدم کو گنیے گا. حضرت مولا مرتضیٰ نے گنا. گننے کے بعد حضور تشریف لائے اور ایک ہانڈی میں حضرت فاطمہ الزہرا نے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دسترخوان پہ بیٹھے تو حضرت فاطمہ الزہرا اسے نکال کے دیتی گئیں. ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کرام نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا.
सैकड़ों सहाबा ने पेट भर के खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकन से रोटी खाया, और खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान हुजूर बैठे तो चलने का इरादा फरमाया, तो एकदम से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। एक अजीब हुजूर पे कैफियत तारी हो गई, और इधर हजरत मौला मुर्तजा जब घर में गए, हजरत फातिमा सुज़ारा से कहते हैं, फातिमा खाना तो सबने खा लिया है, वो जो कदम गिना था उसका क्या होगा? हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने परवरदिगार, तेरा एहसान है कि तूने फातिमा के दस्तरखान की लाज रखी। ऐ अल्लाह, फातिमा के इस भरोसे की भी लाज रख जिस भरोसे के साथ उसने अली मुर्तजा से कहा था कि आप भी कदम गिनते। इधर फातिमा ज़हरा का मुसल्ला बिछा है, सब सजदे में है, उधर अली मुर्तजा फातिमा ज़हरा के पीछे खड़े हैं, और इधर सहाबा बैठे हैं, रसूलुल्लाह जाने के तैयारी में है कि अचानक नबी रुक गए, और रुकने के बाद सहाबा इकराम भी बिल्कुल खामोश हो गए। पूरा सदाओं में खामोशी छा गई, सब खामोश, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई हरकत नहीं, हाथ पैर जैसे थे वैसे ही सब बिल्कुल रुक गए। थोड़ी देर के लिए महसूस हो रहा है कायनात का निजाम थोड़ी देर के ठहर कर गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद बहुत तेज मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद आवाज देते हैं, अली कहाँ हो? अली मुर्तजा दौड़ते हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते हैं, अली तुमने और फातिमा ने जो मेरी दावत की थी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अभी जिब्रील मेरे पास आए, और जिब्रील अमीन ने हमें बताया कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा ने जो खाना खाया है ये कोई आम खाना नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ जन्नती खाना है, जो खाने को अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा को खाने में डालता गया, और फातिमा को ज़हरा खिलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपने सहाबा को बता दीजिए कि फातिमा को ज़हरा के दौलत खाने में जो खाना खाया गया है ये कोई आम खाना नहीं है, बल्कि ये जन्नत का खाना है, ये जन्नत का खाना है। और या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इन्हें ये भी बता दीजिए कि वो कल उस्मान गनी ने दावत की थी, कल उस्मान गनी ने दावत की थी, हर कदम पर एक गुलाम आजाद किया था, आज अली मुर्तजा की दावत पर, फातिमा ज़हरा की दावत पर आपका रब जितने कदम आपने अली और फातिमा के घर की तरफ बढ़ाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके हर कदम के गिनतियों में जहन्नम से एक एक जहन्नमी को आजाद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कदम पर एक जहन्नमी आजाद, हर कदम पर एक जहन्नमी आजाद होता है। आप सोचिए क्या मर्तबा है अहले बैत इत्तेहाद का, कि अहले बैत अगर दुआ कर दे तो रसूलुल्लाह के कदमों की गिनतियों के बराबर अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आजाद कर दे। अब यही पे रुकिए और सोचिए, जानी गिरानी सैयदाए कायनात, वो सैयदा कि जिनकी दुआओं का अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बस वो अर्ज करती है और अल्लाह उसे कबूल कर लेता है, जिनके दुआओं के लिए बाबे इजाबत हर वक्त खुला रहता है कि फातिमा जमीन से दुआ करे अल्लाह कबूल करे। अब वो फातिमा ज़हरा अगर किसी के लिए दुआ करे, अगर वो किसी पे गज़बनाक हो, अगर वो किसी को नापसंद करे, सोचिए उसका क्या हशर अल्लाह की बारगाह में। हर मुजरिम अहले बैत, हर गद्दार अहले बैत, और हर वो शख्स जिसने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा के शौहरे नामदार हो या उनके आल औलाद हो, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि उनके खिलाफ तलवार अगर किसी ने उठाई है तो क्या फातिमा ज़हरा खुश होंगी? अगर किसी ने फातिमा ज़हरा के औलादों पर या उनके शौहर पर तलवार उठाई तो क्या फातिमा खुश हुई होगी? सोचिए, जिससे फातिमा ज़हरा नाराज हुई उसका अल्लाह की बारगाह में क्या हश्र हुआ होगा? ये सोचने का लम्हा है, फिक्रिया है हमारे लिए। और हर वो मुजरिम अहले बैत सिर्फ अल्लाह के रसूल और अल्लाह का ही मुजरिम नहीं, बल्कि फातिमा ज़हरा का भी मुजरिम है, जो कि बच्चों के शौहर से हर वो शख्स मुजरिम है, रसूल भी है, मुजरिम सैयदा कायनात हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा
کتنی سخی ہے یہ کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب عرض کرتے ہیں آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا وہ نانا ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ شرف عطا فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت کے چرچے قرآن میں ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں پورا ایک جز قرآن کا، یعنی کہ ایک پارٹ ہے قرآن کا جو فاطمہ الزہرا کی سخاوت پہ نازل ہوا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کیسے نازل ہوا؟ ایسا تھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے، بچپن میں چھوٹے چھوٹے بیمار ہو گئے، تو حضرت بی بی فضہ جو تھی یہ سیدہ کائنات کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی، یہودی کی بیٹی تھی اور سیدہ کی خادمہ تھی۔ تو بی بی فضہ نے منت یہ مانی کہ اگر یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ ہم سب اہل بیت کے ساتھ ہم سب لوگ 3 دن روزہ رکھیں۔ 3 دن روزے کی منت حضرت بی بی فضہ نے مانی، کیوں کہ امام حسن اور حسن اگر ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضہ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، حضرت بی بی فضہ کی دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچایا اور امام حسنین کا بیت شفا یاب ہو۔ اب اس شفا یابی کے شکر کے عوض میں روزے رکھنے تھے۔ اب روزہ جب پہلے دن روزہ رکھا گیا تو علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام روزے کی حالت میں پورے دن کام کرتے ہیں اور شام کو جب گھر تشریف لاتے ہیں جو رقم ہوتی ہے اسے 5 روٹیاں تیار کی، اسے 5 روٹی کس کی؟ ایک علی مرتضیٰ کی، ایک فاطمہ الزہرا کی، حسن مجتبیٰ کی، حسین پاک اور 5ویں بی بی فضہ کی۔ 5 روٹیاں تیار کی گئی۔ مغرب کی اذان کا انتظار کیا جا رہا تھا، دسترخوان لگایا جا چکا تھا، دسترخوان پہ روٹیاں رکھی جا چکی تھی، دسترخوان پہ سب بیٹھ چکے تھے، اہل بیت اور بی بی فضہ دونوں روزے سے ہیں کہ دروازہ کھٹکتا ہے۔ دروازے پہ امام حسن تشریف لے جاتے ہیں، اب واپس آئے، کہتے امی دروازے پہ کوئی آیا ہے، کہتا میں مسکین، کہہ رہا میں مسکین ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا وہ 5 روٹی اٹھا کر کے حضرت امام حسن کو دیتی، کہتے جاؤ سے دے، وہ مسکین۔ فاطمہ الزہرا کے دسترخوان پہ روٹیاں جو تھی وہ مسکین کو دے دی گئی، پانی سے افطار کر لیا گیا۔ منت کا دوسرا دن ہوا اور دوسرا دن پھر روزہ رکھا گیا۔ افطار کے وقت پھر وہی روٹیاں تیار ہوئی اور دسترخوان پہ رکھ دی گئی، اور جب صحیح افطار کا وقت قریب آیا تو جانتے ہو ایک شخص نے، وہ بچہ تھا چھوٹا، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دیکھا گیا تو چھوٹا سا بچہ تھا، کہتا میں یتیم، میں نے سنا ہے رسول اللہ کے اہل بیت کے گھر سے رزق تقسیم ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلایا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بی فاطمہ الزہرا نے پہلے دن کی طرح پھر وہی 5 روٹی اسے دے دی۔ تیسرا دن پھر ہوا اور پھر تیسرے دن دسترخوان لگا، 5 روٹیاں تیار ہوئی دروازے پہ۔ تیسرے دن پھر، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا۔ قیدی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا میں قیدی ہوں، بہت وقت کے بعد قید سے رہا ہوا ہوں اور میں شدید بھوکا ہوں، مجھے کھانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ 3 روٹیاں جو ہیں وہ پہنچا دیتی ہیں قیدی تک۔ جب روٹیاں پہنچ گئیں، پانی سے افطار کر لیا گیا اور پیٹ جو تھا وہ بالکل پیٹ سے مل رہا تھا، اور نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ رسول اللہ تشریف لائے اور لانے کے بعد مسکرائے، کہا فاطمہ تمہیں بشارت ہو، تم اس عمل خیر کی بشارت ہو کہ تمہارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟
तो हुजूर फरमाते हैं फातिमा तुमने मन्नत के जो 3 रोजे रखे थे और दरवाजे पे कौन आया था? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहले दिन मिस्कीन आया था, दूसरे दिन यतीम आया था, तीसरे दिन कैदी आया था। आए अल्लाह के रसूल हमने वो खाना उन तक पहुंचा दिया। तो हुजूर फरमाते हैं फातिमा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए खैर नाज़िल फरमाई। ये कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ऐ मेरे हबीब ये वही घर है ना। अल्लाह क्या कह रहा है? ये वही घर है ना, ये वही है ना जो यतीमों को खिलाते हैं, जो मिस्कीनों को खिलाते हैं, जो कैदियों को खिलाते हैं। ये वही घर है ना। तो जिस घर का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा हो, आयत नाज़िल हो गई कि ऐ मेरे हबीब ये घर अल्लाह को महबूब है जहां यतीमों को खिलाया जाता है, मिस्कीनों को खिलाया जाता है, गरीबों को खिलाया जाता है। फातिमा ज़हरा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह रब ने मेरा ये अमल क्या कबूल फरमा लिया। हुजूर अर्ज़ करते हैं ऐ फातिमा ज़हरा सुनो वो यतीम नहीं था, वो मिस्कीन नहीं था, वो कैदी नहीं था, बल्कि जिब्रील यतीम बन के तुम्हारे दरवाजे पे आए थे, जिब्रील मिस्कीन बन के तुम्हारे दरवाजे पे आए थे, जिब्रील कैदी बन के तुम्हारे दरवाजे पे आए थे। और जो रोटियां दी थी तुम्हें जिब्रील को दी थी, अमल को अल्लाह ने तुम्हें पसंद फरमा दिया। ये कुरान में अल्लाह ने नाज़िल फरमा दिया। ये वही घर है जहाँ यतीमों को खिलाया जाता है, मिस्कीनों को खिलाया जाता है और बेसहारों को कैदियों को खिलाया जाता है। रह के फाकों में भी औरों को खिलाने वाले, शायर अर्ज़ करता है रह के फाकों में भी औरों को खिलाने वाले, खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। रह के फाकों में भी औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। अज़ीज़ान गिरामी ये वो घर है, ये वो घर अहले बैत का है, ये वो घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों का है। आप जानते हैं ये माह सफर है और फातिमा ज़हरा से अगर हम और एक कदम आगे बढ़ते हैं, माह सफर है ये माह सफर। आप जानते हैं अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में आज के जमाने में देखेंगे तो माह सफर पता नहीं किन से मंसूब कर दिया गया। ये सोशल मीडिया की दुनिया अलग है। इन लोगों ने दीन का एक लेटेस्ट वर्जन में समझ लिया है सोशल मीडिया को। मगर हकीकत में माह सफर जिसका महीना है वो सैयदना इमाम हसन मुस्तफा। और ये कैसे हो सकता है? क्या आका तो होते हुए आका के होते हुए घर का मालिक कोई और हो? आका के होते हुए गुलाम आका बने? ये कैसे गुलाम है? जब आका मौजूद है तो जो है वो सब आका का है, जो है सब रसूलुल्लाह का है, जो है सब अली मुर्तज़ा का है, जो है सब हसन मुस्तफा का है, जो है हुसैन पाक का है। और यही वजह है कि माहे मुहर्रम इमाम हसन से मंसूब, माहे सफर माहे मुहर्रम इमाम हुसैन से मंसूब, माहे सफर इमाम हसन से मंसूब और उसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ रसूलुल्लाह से मंसूब। अब समझ लो हिकमत। होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह से पहले मंसूब होता, फिर हसन पाक से होता, फिर हुसैन पाक होता, मगर नहीं। यहाँ पहले हुसैन पाक है, फिर हसन मुस्तफा है, फिर रसूलुल्लाह है। अल्लाह बताना चाह रहा है कि हुसैन के हो जाओ फिर हसन तक पहुंचोगे और जब यहाँ तक पास कर दिए जाओगे तो नबी तक पहुंचोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हज़रत अहले बैत। लाख रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह के मीलाद का जुलूस मनाओ। पहले ये बताओ 10 मुहर्रम को हुसैन का ताज़िया उठाया था कि नहीं उठाया? हुसैन का अलम उठाया था कि नहीं उठाया था? अब्बास के अलम को बुलंद किया था कि नहीं किया था? अब जब अलम अब्बास मुहर्रम में बुलंद कर लो, हुसैन के ताज़ियों को कांधों पे उठा लो और हुसैन के जुलूस में शिरकत कर लो तो सफर की तरफ आ जाओ। एक कदम आगे बढ़ा दो, एक कदम आगे बढ़ाओ और सफर की तरफ आओ। अब ये बताओ हसन मुस्तफा याद थे कि नहीं याद? अब बताओ वो सखी याद था कि नहीं याद था जिसने ठोकरों पे हुकूमत को ठुकरा दिया और अपने घर की खैरात जो है वो हुकूमत की सूरत में। वो सखी याद है
یاد ہے جس کے قدموں میں بڑے بڑے امیر پڑے رہتے ہیں؟ وہ سخی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جس کے قدموں میں بڑے بڑے دولت والے پڑے رہتے ہیں؟ وہ سخی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جو عرب میں سب سے بڑا سخی ہے، اپنے دور کا سب سے بڑا سخی، ان سے بڑا عرب میں کوئی سخی نہیں، اور نبی نہیں بلکہ عجب پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، وہ حسن مصطفیٰ۔ اب ماہ سفر میں اللہ امتحان لے رہا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ حسن مصطفیٰ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ لوگوں امام حسن کو بھول کر صرف ربیع الاول تک پہنچتے ہو، بیچ میں تو گیپ ہو ہی گیا۔ اب یہ خلا جو ہے، یہی خلا تمہیں جنت سے روکنے کا سبب بنے، یہی خلا جنت سے روکنے کا سبب بنے۔ حضرت سے میاں صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ آپ کے دربار سفریہ میں بات چل رہی تھی تو بڑی اچھی بات ہو رہی تھی، کیا یہ سفر بڑے عرص ہوتے ہیں؟ ہاں، سفر بڑے بڑے عرص ہوتے ہیں، بڑے بڑے عرص ہوتے ہیں سفر، مگر جب سفر کے آخری ایام آتے ہیں پتہ نہیں کہاں ساتھ سون جاتا ہے۔ 26 سفر کے بعد سب بند، جو کچھ ہے وہ 25 سفر تک ہے۔ 26 سفر کے بعد سب بند، 25 سفر تک کی عالم یہ ہوتا ہے، یہ تو کہیے تو لاؤڈ اسپیکر والے معاملے ہو گئے، ورنہ تو دن رات سونا 4 دن مشکل ہو جاتا ہے، اتنے جلد سے ہو جاتے اس کا آج فلاں کا عرص ہے، 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 آج فلاں کا عرص ہے۔ حضرات گرامی سوچئے کیسا ظلم ہے اہل بیت کے اوپر کہ تمہیں اپنے پیر تو یاد رہے، تمہیں عرس منانے کے لیے اپنے مولوی تو یاد رہے، تمہیں عرس منانے کے لیے اپنے شیخ تو یاد رہے، تمہیں یہ تو یاد رہا کہ یہ ہم شبیہ غوث اعظم ان کا عرس کرو، تمہیں غوث اعظم کی ہم شبیہ تو یاد رہے، مگر غوث اعظم جس حسن مجتبیٰ کے اولاد ہے اس حسن مجتبیٰ کو اس کو تم بھول گئے۔ ضرور بیچ میں کہیں کچھ خلا ہے، آپ جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ لقمہ ترکی سے پیارا نہیں ہوتا، اور کباب وہ بھی شامی کباب ہو، یہ سب بند ہو جائیں گے۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت پڑھی جائے گی تو سب بند ہو جائیں گے، شہادت پڑھی جائے گی چہرے بے نقاب ہوں گے، شہادت پڑھی جائے گی پتہ چلے گا اس اسلام کا متفقہ اصول ہے یہ، جی ہاں متفقہ اصول اسلام کا یاد رکھیے گا کہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو آئے گا، خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو آئے گا، حضرت ابوبکر سے اگر کوئی مقابلہ کرے گا تو باقی، حضرت عمر سے مقابلہ کرے تو باقی، عثمان غنی سے مقابلہ کرے تو باقی، اصول بدلو مت، علی مرتضیٰ میں بھی وہی رکھو، حسن مجتبیٰ میں بھی وہی رکھو، خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو آئے گا اگر وہ باقی کہلائے گا، پھر علی مرتضیٰ کے مقابلے میں، حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں جو آیا ان سے مقابلہ کرنے وہ باقی کہلائے گا۔ یہی ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہی ہے مسلک اہل سنت، یہی ہے مسلک حق کہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں آؤ گے تو باقی کہلاؤ گے۔ داڑھی اتنی بڑی تھی کہ اتنی بڑی تھی، امامہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا تھا، کون تھے یہ نہیں دیکھا جائے گا، غریب تھے کہ امیر سے نہیں دیکھا جائے گا، مضبوط تھے کہ مفلس تھے کہ طاقتور سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر خلیفہ راشد سے مقابلہ کیا، اور یاد رکھو علی مرتضیٰ خلیفہ راشد ہے، حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہے، علی مرتضیٰ کے مقابلے میں جتنے آئے سب باقی، حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں جتنے آئے سب باقی، تو حسن مجتبیٰ کون ہے؟ اگر ترتیب خلافت ہی میں ہم دیکھیں، بہت چلاتے ہیں نا یہ لوگ شیعہ ہو گئے، ایسا تو ہوتا ہے نا، اکثر الزام لگتے ہیں، ارے صاحب ہم تو خلافت راشدہ کی فہرست سناتے ہیں، ناراض تو آپ ہوتے ہیں، ہم تو اتنا ناراض ہوتے ہیں، فہرست تو خلفائے راشدین کے ہم سناتے ہیں، آپ آدھی پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، مجھے پوری کر دیتے ہیں۔ آپ گنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ جو آپ گن رہے ہیں،
حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان مولا علی. اب جیسے ہی ہم نے امام حسن کا نام لیا تیور بدل گئے. یہ تیور آپ کے دیکھیں کہ آپ کی کتابیں دیکھیں. کتابوں میں آپ ہی کے پڑھوں میں لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی پر خلافت راشدہ ختم. رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے پاس خلافت راشدہ 30 سال رہے گی. اگر کوئی امام حسن کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں مانے گا، رسول اللہ کی حدیث کا منکر ہے، حسن مجتبی کا منکر، صدیق اکبر کا بھی منکر ہے، فاروق اعظم کا بھی منکر ہے، عثمان غنی کا بھی منکر ہے، علی مرتضیٰ کا بھی. خلافت راشدہ 30 سال رہے گی جوڑی. حضرت ابوبکر کے دور خلافت، حضرت عمر، حضرت عثمان مولا علی 29 سال اور 6 مہینے ہوئے. ابھی بچے 6 مہینے کہاں گئے؟ یہ بریانی کے ساتھ چبا لیے گئے. جی حضرت، یہ روٹی کے لقموں کے ساتھ پیٹ میں پہنچا دیے گئے اور یہ دفتروں کے ساتھ دفن کر دیے گئے. ان 6 مہینوں کو سوچو، یہ 6 مہینے کس کے ہیں؟ یہ 6 مہینے خلیفہ برحق، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا حسن ابن علی ابن ابو طالب علیہ السلام، حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ 6 مہینے امام حسن کے ہیں. امام حسن علیہ السلام 28 سفر بھی ہے، ابھی قریب ہی ابھی آ رہی ہے 28 سفر. 28 سفر کو آپ دیکھیے گا کتنا ذکر امام حسن کا ہو رہا ہے. کتنی مسجدوں میں امام حسن کے نام سے قرآن خوانیوں کے اہتمام ہو رہے ہیں، کتنے جلسے کیے جا رہے ہیں. یہی نظریہ اگر ہم اس سے اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس اہل سنت میں فلاں بابا فلاں پیروں کے عرس کیے جائیں، جہاں مولویوں کے عرس کیے جائیں، جہاں مفتیوں کے عرس کیے جائیں، جہاں شیخوں کے عرس منائے جائیں، جب امام حسن کی باری آتی خاموش. ہماری مسجدوں سے کوئی اعلان نہیں، ہمارے ممبروں سے کوئی ذکر نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہے یہ اب تک وہی ہے جو پہلے ہوا تھا. خلیفہ راشد کی فہرست میں پہلے حسن پاک کو گننا بند کیا گیا. یہ ایک دن کی داستان نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، یہ صدیوں سے تیاریاں کی گئی. پہلے خلافت راشدہ کی فہرست میں امام حسن کو گننا بند کر دیا گیا. گننا چھوڑو پہلے، جب نام لینا خلافت راشدہ سے چھوڑا، پھر اب 28 سفر کو امام حسن کا ذکر کرنا بند کرو. کیونکہ 28 سفر کو جب امام حسن کا ذکر ہوگا تو پھر فیضان کے چشمے کس کے جاری کیے جائیں گے، کس کے فیضان کے نعرے لگائے جائیں گے، کس کے نام سے مسجدیں بنوائی جائیں گی، کس کے نام سے بچوں کے نام رکھے جائیں گے. یہ ذکر کو ختم کرو، اس ذکر کو روکو. مگر اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے، جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے، اس کے ذکر کو وہ مٹا نہیں سکتا. اور یہ آل محمد ہے جس طریقے سے خوشبو کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ خوشبو کو خوشبو دے کے اضافہ کیا جائے، اور نہ پھولوں کو یہ ضرورت ہے کہ ان پہ خوشبو لگایا جائے. یہی آل محمد کی مثال ہے کہ ان کا ذکر نہیں کرو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان کا ذکر ہمارے ایمان کی پہچان ہے اور حیات میں نجات کی ضمانت ہے. 28 سفر کو پکڑیے گا امام صاحب کو اپنے اور پوچھئے گا حضرت 28 دن گزر جانے کے بعد 29 کو پکڑیے، پوچھئے گا حضرت کل کیا تھا، کل کیا تھا؟ کہیں گے کیا تھا؟ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کل کیا تھا. تو آپ ان کے علم میں اضافے کے لیے بتا دیجئے گا کہ کل امام حسن کی شہادت تھی، 28 سفر ہے. کل رسول اللہ کے اس بڑے بیٹے کی شہادت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے. کل اس بیٹے رسول کی شہادت تھی، اس فرزند رسول کی شہادت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے حسن جب نام رکھا تو اللہ اکبر کبیرہ حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ نام اللہ کے خزانوں میں چھپا نام تھا. اب تک کسی کا نام زمین پہ حسن نہیں ہوا، یہ خاص ہے صرف حسن مجتبی کے لیے، یہ خاص ہے حسن مجتبی کہ فاطمہ زمین پر کسی کا نام حسن نہیں ہوا. فاطمہ یہ اللہ نے اپنے خزانوں میں اس نام کو چھپا کے رکھا تھا اور یہ شخص تمہیں اللہ عطا کر رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام حسن ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی کو یہ شرط نہیں دیا کسی کا نام حسن ہوگا، اور نہ قیامت تک کی کسی کو یہ شرط ملے گا کہ کوئی حسن مصطفیٰ کے جیسا ہوگا. کوئی نہیں ہو سکتا اہل بیت کے جیسا، اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، صحابہ کا عقیدہ ہے. جی ہاں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب جب مال غنیمت ایک مرتبہ تقسیم کر رہے، مال غنیمت جو ہے تو وہ بانٹ رہے، تو مال غنیمت کے کچھ اصول ہیں. جو بدری صحابی ہیں، جو السابقون الاولون میں سے ہیں، ان کا حصہ کچھ زیادہ ہوگا، پھر بعد والوں کا ان کے مرتبوں کے حساب سے. مگر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو 500 درہم دیے، 500 درہم. حضرت عمر کے بیٹے نے اعتراف کیا، ابا جی کیا کرتے ہیں، ان کا جو مال غنیمت میں حصہ ملا ہے وہ بدری صحابہ کے برابر ملا ہے، اور جس وقت یہ چھوٹے تھے اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی جنگوں میں شرکت کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ ان کو حصہ کیسے ملتا ہے؟ آپ سنو صحابی رسول کا عقیدہ سنو کیا کہتے ہیں. کیا تم ان سے مقابلہ کرتے ہو؟ تم ان سے اپنے کو کمپیئر کر رہے ہو؟ کیا ان کے نانا کے جیسا تمہارا نانا ہے؟ کیا ان کے باپ کے جیسا تمہارا باپ ہے؟ کیا ان کی ماں کی جیسی تمہاری ماں ہے؟ خاموش نہیں. تو کہ جب تمہارا بابا، تمہارا نانا، تمہاری ماں ان کے نانا اور بابا ماں کے جیسے نہیں تو تم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تصور بھی مت کرنا کہ تمہارا ان کا کمپیریزن ہے، کوئی برابر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے کسی سے کوئی برابر نہیں. صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت امام حسن مجتبی کی یوم شہادت 28 صفر ہے. 28 تاریخ کو امام حسن کی شہادت کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اور ہر اس فرد پہ لعنت کریں جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروایا تھا. ہر اس فکر پہ لعنت کریں جو اس فکر کے لوگ چاہے اس زمانے کے ہو چاہے اس زمانے کے ہو. اہل بیت کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرنا، یاد رکھیے گا، اہل بیت کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرنا یہ ائمہ اہل بیت کی سنت ہے. سبحان اللہ، یہ سنت ہے ائمہ اہل بیت. اب ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید جو کیا گیا تھا، وہ آپ کے مشکیزے میں عرب کا بہت قیمتی اور مہنگا ہیرا پیس کر کے ملایا گیا تھا، پانی کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا، مگر جب کبھی آپ کو زہر دیا گیا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے جاتے تھے، مزار رسول سے لپٹ جاتے تھے اور نانا جان کے مزار سے فیوز و برکات جاری ہوتے تھے کہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا. مگر وعدے الہی کو پورا کرنا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گردن کٹا کے اللہ کے دین کی شہید ہونا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آخری مرتبہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اتنا شدید زہر تھا، اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی آتیں وہ کٹ کٹ کے منہ کے راستے سے باہر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نہایت سخت تکلیف میں اور سخت مشقت کا سامنا کر رہے تھے. ایسا نہیں گرامی اسی عالم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت امام حسن نے بلایا اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین سے فرمایا، حسین میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لی تھی کہ حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے دفن کیا جائے. رسول اللہ کے پاس ابھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں مجھے دفن کیا جائے. میں نے حضرت عائشہ سے اجازت لے لی، مگر حسین جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو تم ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اور پوچھ لینا، ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھ کے رعایت کرتے ہو، ایک بار ان سے پوچھ لینا، اگر وہ اس پہ راضی ہو تو مجھے رسول اللہ کے
اس حجرے مبارک کے اندر دفن کر دینا. اور پھر حضرت امام حسن فرماتے ہیں اے حسین اس بات کا پورا گمان غالب ہے کہ یہ بنو امیہ کے شریر اور پھر 3 قسم کے لوگ یہ بنو امیہ فتنہ کریں گے, قتل و غارت پہ آمادہ ہوں گے. اگر یہ لوگ قتل و غارت پہ آمادہ ہوئے میرے جنازے میں تو تم جنگ مت کرنا. رسول اللہ کے مدینے میں خون نہ بہنے پائے, تم پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع شریف میں میری ماں فاطمہ الزہرا کے قرب میں دفن کریں. عزیزانی گرامی, تاریخ کا یہ وہ واحد جنازہ ہے حسن مصطفیٰ کا جب جنازہ تیار کر کے روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا. بدبخت بددین اور پھر دین بنو امیہ کے ان نمائندوں نے اور ان کے لیے کام کرنے والوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے تیر مارنے شروع کر. آپ نے سنا ہوگا کہ دشمنی جب تک ہے جب تک انسان کی روح کے جسم میں ایک مثال ہے, اور روح جسم سے نکل جانے کے بعد کوئی جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کے لیے کوئی بات باقی نہیں رکھتا ہے, دل میں ختم کر دیتا ہے. مگر یہ کیسے آل محمد کے دشمن تھے, یہ کیسے بددین اور بدترین لوگ تھے, یہ کیسے فتین لوگ تھے. امام حسن سے پوری زندگی جنگ کرتے رہے, زہر دے کے امام حسن کو شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد حضرت امام حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے, جنازہ لہو لعان ہو گیا. اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو بدلا گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کو امام حسن کا وہ حکم یاد آیا, اور آپ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ رک کر کے تھوڑا کیفیت سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جس وقت امام حسن کا جنازہ رسول اللہ کے مزار کے سامنے رکھ کر وہ امام حسن جن کو نبی نے اپنی گود میں کھلایا ہے, وہ امام حسن جس کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے, وہ امام حسن جن کی وجہ سے نبی کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے, اس امام حسن کے جسم پہ جب تیر مارے جا رہے ہوں گے اور خون مبارک بہتا ہوا قبر رسول تک پہنچا ہوگا, اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ رسول جو اپنے بچوں کے لیے خطبے کو روک دے جمعہ میں, وہ رسول جو اپنے بچوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر کے ممبر سے اتر کے اپنے بچوں کو گود لے لے, آج اسی رسول کے دروازے سے ان کے بچوں کے جنازے کو واپس کیا جا رہا ہے. اسی رسول کے دروازے سے امام حسن کے جنازے کو لوٹایا جا رہا ہے. تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب 28 صفر کا یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حجرہ مبارکہ میں بنو امیہ کے شک پسند لوگوں نے امام حسن کے جنازے کو دفن نہ ہونے دیا گیا ہوگا, تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو 28 صفر کو امام حسن کو شہید کیے گئے زہر دے کر. پھر آپ کے جنازے کو سیدہ کائنات سیدہ عالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے قرب میں جنت البقیع میں مسلمانوں کے عام قبرستان میں امام حسن علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا. یہ اہل بیت کے ظلم و ستم کی تاریخ ہے, یہ اہل بیت کے ظلم اور جبر کی تاریخ ہے. کہاں گئے وہ مفتی اور ان کے قلم جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کی گستاخی پر لوگ کافر ہو جاتے ہیں؟ کہاں گئے وہ قلم جو اٹھتے ہیں اور لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں وہ قلم کہ رسول اللہ کے نالین کے قسمے کہ اگر کسی نے بے حرمتی کی تو وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ کہاں گئے وہ مفتیوں کے فتوے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ کسی چیز کی گستاخی کرنے پہ کافر ہو جاتے؟ اب مجھے بتاؤ کہ وہ گستاخوں کو ہم کیا کہیں جنہوں نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے؟ کوئی بتائے گا کہ انہیں کیا کہا جائے گا؟ اتنا ظلم و ستم ہوا ہو, امام حسن علیہ السلام پر ظلم و زیادتی ہوئی ہو, اس گورنر کو کیا کہا جائے گا جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ظلم پہ خاموشی اختیار کر لی ہو؟ تاریخ لکھنے والوں نے اس پہلو پہ شاید کبھی نظر نہ ڈالی ہو, مگر آج جب ماہ سفر آتا ہے
ہر اہل ایمان کے دل نم ہوتے ہیں، اور 28 صفر کا دن وہ اہل بیت رسول کے چشم و چراغ مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد اس امت کے مولا علی مرتضیٰ نبی کے بعد اس امت کے مولا ہیں۔ علی مرتضیٰ کے بعد حسن مصطفیٰ کی شہادت کر دی۔ 28 صفر کو اپنے اپنے گھروں میں نظر و نیاز کریں۔ آپ نہیں مجلسیں کر سکتے ہیں، آپ حضرت نے اپنے یہاں مجلس کری الحمدللہ، تو اگر بڑی مجلسیں نہیں ہو سکتی ہیں اور تو اپنے بچوں کو بٹھائیے اور اپنے بچوں کو تاریخ بتائیے اہل بیت کی کہ بیٹا امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا، اور وہ زہر جو دیا گیا تھا، وہ جو زہر ہیرے کی صورت میں دیا گیا تھا، وہ ہیرا خرید پانا کسی غریب کا کام نہیں تھا، ضرور کسی امیر کا کام رہا ہوگا، کسی دولت والے کا کام رہا ہوگا، کسی امیر کا یہ کام رہا ہوگا کہ جس نے اتنا مہنگا زہر خرید کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک پہنچا کر اللہ کے رسول کے شہزادے کو شہید کروایا۔ 28 صفر جب بھی آئے گی اہل بیت علیہ السلام کے وہ لخت جگر، وہ نور نظر مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یاد کیا جائے گا، اور یاد کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، یہ ہماری آخرت میں نجات کے طریقے و وسیلے ہیں۔ اہل بیت سے اگر ہماری محبت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اہل بیت سے عقیدت سلامت ہے تو سب سلامت ہے، اہل بیت سے اگر ہماری نسبتیں جڑی ہیں تو یاد رکھیے سب کچھ ہمارا باقی ہے۔ اللہ نہ کرے ان سے نسبتیں کمزور ہو گئی تو ہمارے لیے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہمارے لیے نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کام آئے گی، نہ رکوع سجود کام آئے گا۔ اہل بیت سے اگر محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مرتضیٰ سے کہ باغیوں کے منہ پہ قیامت میں نماز مانگی جائے، شریف کا مفہوم ہے، قاضی علی کے منہ پہ نماز مانگی جائے، کیوں؟ نماز اللہ کے لیے پڑھتا تھا اور اللہ کے شیر کی بغاوت کرتا تھا۔ تو سوچو اہل بیت کی بغاوت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ اللہ کوئی فرض بھی اس سے قبول نہیں کرتا۔ کوئی فتن دور ہے، ہر طرف شخصیت پرستی کا زمانہ ہے، ہر محلے میں، ہر چوک پہ اور ہر کونے پہ آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں، ایک نئی بات سننے کو مل رہی ہے، ایک نیا مسلک، ایک نیا تجربہ، ایک نیا نظریہ، ایک نیا راستہ، ایک نئی بات، ایک نیا انداز، سب کچھ اس دور میں سننے کو ملتا ہے۔ مگر اس نئی رنگ و رونق میں اپنے بزرگوں کے اس پرانے عقیدے کو مت چھوڑیے گا، اس عقیدے پہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ ماہ سفر کسی کے باپ کا مہینہ نہیں، امام حسن کا مہینہ، یاد رکھیے گا، ماہ سفر امام حسن کا مہینہ ہے اور امام حسن علیہ السلام کا بھی رہے گا۔ کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقابلہ کرے یا ان کے برابر ہو جائے۔ اور ایک دوسری بڑی بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ الحمدللہ ہم سب اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب اہل سنت ہیں۔ عقیدہ اہل سنت پہ مضبوط قائم ہے، عقیدے جو اہل سنت کے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے اس پہ مضبوطی رکھائے، ہر اس عمل سے پرہیز کریے جو مخالفوں کے لیے دلیل بن جائے اور پھر وہ ہماری سنیت کو شک کے دائرے میں لا کر کے لوگوں کو منحرف کرے اور منتشر کرے۔ نمازوں کے پابند ہوئیے، نمازوں کی پابندی کریے، اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی ضمانت ہے، اور نمازوں کی پابندی یہ اہل بیت سے محبت کی ضمانت ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، ہر چھوٹے پہ شفقت کریے، بڑوں کی عزت کریے، والدین کی خدمت کیجیے، اگر والدین اپنی قبروں میں آپ کے پہنچ چکے ہیں ان کے لیے سارے ثواب کریے، اگر والدین آپ کے زندہ ہیں تو یہ جان لیجیے کائنات کی ہر شے سے افضل آپ کے لیے اللہ نے آپ کے والدین کو بنایا، ان کی دعا آپ کے حق میں سب سے پہلے قبول ہو۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریے، اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں آوازیں بلند مت کریے، ان کے چھڑکیے مت۔ جتنا وقت سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں
اس میں تھوڑا وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو بھی دیجیے، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیے، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے تو بین میں، اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے اور اسی نسبتوں کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی نسبتوں کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کھڑے ہو جائیں۔